السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ویسٹ بنگال اتر دناجپور سے ایک سوال آیا ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ چین والی گھڑی ہم لگاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ چین والی گھڑی خوبصورتی کے لگاتے ہیں، تو تاکہ خوبصورتی انسان کی بڑھ جائے۔ اچھا، جس نے یہ سوال کیا ہے وہ ہمارے دوست و احباب میں سے آتے ہیں۔ انہوں نے اس میں ایک سوال اور کیا تھا۔ ابھی کے دور میں چین والی گھڑی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ربڑ کی چین ہوتی ہے جو چپکا دیا جاتا ہے، اور ایک لگانے والی ہوتی ہے۔ ان کو کسی نے یہ کہا کہ چپکانے والی گھڑی جو ہوتی ہے اس سے نماز ہو جائے گی، اور جو لگانے والی ہوتی ہے اس سے نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، مسئلہ چین پر ہے، نہ کہ چپکانے پر اور نہ کہ لگانے پر۔ لگانا ربڑ کی چین ہو یا پھر پہلے کی جو گھڑیاں ہوتی تھی اس طرح کی ہو، دونوں صورتوں میں وہاں لگانے اور ربڑ والی چین پر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ چین پر ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز ہوگی یا نہیں۔ تو چین والی گھڑی کے بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ چین والی گھڑی پہننا اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی اگر چین والی گھڑی اگر آپ نے پہن کر نماز پڑھ لی تو اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اس نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہن کر نماز پڑھی اور نہیں دہرایا تو آپ گنہگار ہو، کیونکہ مرد اور عورت دونوں حضرات کے لیے گلٹ اور نقلی زیور پہننا منع ہے۔ آپ کہیں گے کیسے منع ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں منع ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے جہنمی کی بو آ رہی ہے؟ اتنا سن کر اس صحابی نے انگوٹھی اتار لی۔ یعنی لوہا تو وہ ہے جو جہنم میں لوگوں کے لیے بیڑیاں اور ہتکڑیاں بنا کر ڈالی جائیں گی، قیدیوں کے لیے جو بے عمل اور کافر و مرتد ہوں گے، تو کیا بات ہے تم میں اس کی بو آتی ہے؟ یہ حدیث رسول ہے۔ اور سیدی سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ گھڑی کی زنجیر سونے اور چاندی کی مرد کو حرام ہے اور دھات کی ممنوع ہے۔ جو چیزیں ممنوع کی گئی ہیں ان کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ حوالہ احکام شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 170۔ اور فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علی رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں گھڑی والے مسئلے میں کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ حوالہ فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ نمبر 272۔ تو المختصر حدیث رسول اور تمام روایتوں سے، سرکار اعلی حضرت کی روایت اور فقیہ ملت کی روایتوں سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی مرد سونے اور چاندی کی انگوٹھی کو پہن کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سونے اور چاندی کی، کیونکہ دور حاضر میں سونے اور چاندی کی چین والی گھڑی کم ہی لوگ پہنتے ہوں گے، لیکن اگر سونے اور چاندی کی نہیں ہے تو یا تو لوہے کی چین ہے، یا تو پیتل کی ہے، یا تو تانبے کی ہے۔ تو حدیث رسول میں لوہے، پیتل، تانبا یہ ساری چیزیں یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں حدیث میں ممنوع ہے یعنی منع ہے، تو ان چیزوں کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آپ نے چین والی گھڑی پہن لی اور پہن کر نماز پڑھی، وہ نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے، مسئلہ چین پر ہے نہ کہ چپکانے اور لگانے پر ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کو اگر گھڑی ہی استعمال کرنا ہو تو آپ فیتے والی گھڑی استعمال کریں، جس میں فیتا ہو، چمڑے کا فیتا ہو یا کوئی اور فیتا ہو، فیتے والی گھڑی استعمال کریں۔ سرکار دو عالم نے نماز کے باہر میں اس صحابی کو کہا تھا، نماز کے اندر نہیں، لوہے کی انگوٹھی کو اپنی انگلی میں لگایا تھا صحابی رسول نے، تو سرکار نے کہا کہ جہنم کی بو آ رہی ہے۔ بتائیے، سرکار کی حدیث پاک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے اندر تو چھوڑیے، نماز کے باہر بھی آپ کوشش کریں کہ چین والی گھڑی سے آپ کو وقت دیکھنا ہے، آپ فیتے والی گھڑی سے وقت دیکھیں، ٹائم دیکھیں، اس سے بھی آپ کا
کام نکل جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں احباب کو ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔